بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ آمد کا۔ ہمارے اس اجلاس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ جو سالانہ کارکردگی ہے ادارے کی، اس سے آپ لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ تو ایک کارکردگی تو وہ ہے جو اس سال ہمارے منصوبے، ہمارے جو اہداف تھے اور ہماری جو اچیومنٹ ہیں، پروگرامز ہیں، ان سے آپ کا تعارف کرایا جائے۔ لیکن ایک اور زاویے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی کارکردگی کو دیکھنا چاہیے ہے، اور وہ محض اس سال یا اس ادارے کے پس منظر میں نہیں ہے، وہ اوور آل ہماری جو فکر ہے اور جو روایت ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس کے تسلسل میں ہے۔ یہ جس نقطہ نظر اور جس نیریٹو کو لے کر ہم نے ان اداروں کو وجود پذیر کیا ہے اور جس پس منظر میں یہاں پر سب لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کا آغاز آج سے کم و بیش 150 سال پہلے ہوا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 1857 مسلمانوں کی تاریخ کے اقبال کا آخری سال تھا۔ یہاں پر مسلمانوں کی جو آخری سلطنت تھی اس کا خاتمہ ہوا، اور جو کچھ عظمت، بلندی، توقیر، حشمت مسلمانوں کو حاصل تھی وہ سب زوال آشنا ہو گیا۔ تو جہاں ایک طرف ہمارے اس عصر کا آفتاب غروب ہوا، تو اسی سال 1857 ہی کے سال ایک دوسرا نہضت علمی کا آفتاب طلوع ہوا، اور وہ تھے علامہ شبلی نعمانی۔ تو علامہ شبلی نعمانی ہیں کہ جنہوں نے اس پورے کے پورے فکری منہج، اس دبستان اور اس تجدید احیاء الدین کی تحریک کی بنیاد رکھی ہے، اور شبلی ہی کی یہ بنیادی فکر ہے، شبلی ہی اس کے موجد ہیں، بانی ہیں، جنہوں نے پوری امت کو ایک پیغام دیا ہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کی 1200 سالہ تاریخ کے اندر جس طریقے سے انہوں نے دین پر غور و فکر کیا ہے، اس سے علوم کی ایک روایت وجود پذیر ہوئی ہے۔ اس روایت نے بہت نابغہ شخصیات پیدا کی ہیں، اس روایت نے علوم کو آگے منتقل کیا ہے۔ اس میں فلسفہ ہو، علم کلام ہو، تصوف ہو، اسی طریقے سے فقہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو زبان و بیان کی چیزیں ہیں، وہ ٹولز ہیں جن سے ہم دین کے ماخذ تک رجوع کرتے ہیں، وہ بڑی جاویداں، بڑی روشن ہماری علمی ہیریٹیج اور تاریخ ہے، اور مسلمانوں کو اس پر ہمیشہ فخر رہنا چاہیے ہے۔ لیکن دنیا کا ہر علم اور ہر نیریٹو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ناگزیر تھا کہ مسلمان اس لمحے پہ جس وقت ان کو عالمی سطح پر شکست ہو گئی، اور جس وقت آپ کو طاقت حاصل ہوتی ہے، تو آپ کبھی بھی اپنی کمزوریوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ جو آپ کی شارٹ کمنگز ہیں، جو آپ کی ناکامیاں ہیں، یا جو آپ کی کوتاہیاں ہیں، وہ کبھی بھی پیش نظر نہیں رہتی۔ تو مسلمان دنیا میں زوال آشنا ہو چکے تھے۔ تو اس موقع پر ایک شخص نے اس امید کے دیے کو جلایا کہ مسلمان اپنے تمام علوم کے اوپر اثر و غور کریں۔ یہ تجدید کی، یہ ریفارمز کی ایک فکر تھی جس کا آغاز کیا ہے شبلی نعمانی نے۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات میں دبستان شبلی کے زیر عنوان اپنی اس فکری تاریخ کی ایک داستان بھی بیان کی ہے۔ میں اس کی تاریخ یا ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ دبستان شبلی کے اس پس منظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو ہمارا ادارہ ہے، یا جو ہماری فکر، یہ تحریک ہے، یہ اس تاریخی تسلسل میں کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ ہمیں جب موقع ملا ہے کام کرنے کا، تو ہم نے ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے پھر اس ادارے میں اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ تو شبلی نے جس چیز کی بنیاد رکھی تھی، وہ اپنی ابتدا میں تو بہت منتشر تھی، کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ شبلی زبان و ادب کے آدمی تھے، تاریخ کے آدمی تھے، تو انہوں نے ابتدائی طور پہ ریفارمیشن کا کام کیا، کچھ تاریخ پہ کیا، کچھ علم کلام پہ کیا، کچھ مسلمانوں کو جو سیاسی، ملی، اطلاقی مسائل تھے ان میں کیا۔ لیکن اس دبستان کے جتنے بھی اکابرین آگے آتے چلے گئے، انہوں نے افراد پیدا کیے، شاگرد پیدا کیے۔ تو شبلی نعمانی نے سید سلیمان ندوی کو پیدا کیا، سید سلیمان ندوی ہی کے تسلسل میں ابوالکلام پیدا ہوئے، اقبال پیدا ہوئے۔ اسی طرح شبلی ہی کے عزیز ہیں مولانا حمید الدین فراہی، جو ہمارے استاد کے دادا استاد ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی کے استاد، ان کو پیدا کیا۔
فراہی نے مودودی اور اصلاحی کو پیدا کیا، اصلاحی نے وحید الدین خان اور جاوید احمد غامدی کو پیدا کیا۔ تو اس تسلسل میں افراد تو پیدا ہوتے چلے گئے اور علم کا جو سفر تھا وہ آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن تجدید و احیاء دین اور جو کچھ مسلمانوں کی علمی روایت نے پیدا کیا ہے اس کا اثر نو طور پہ جائزہ لے کر اس کے اندر اگر کوئی خرابیاں در آئی ہیں، اس کے اندر کوئی علم کی غلطی ہے تو اس کی تجدید کی جائے۔ اس کو اداروں کی سطح پر دو لوگوں نے آگے بڑھایا۔ پہلے آدمی تھے سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ، انہوں نے دو اداروں کی بنیاد رکھی، خود شبلی ہی کی زندگی میں دارالمصنفین اور اس کے بعد ندوۃ العلماء، اور دوسرے آدمی اس دبستان شبلی کے جنہوں نے اس سوچ کو زمین پر اتارا وہ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ تھے۔ یہ دونوں حضرات وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے دبستان شبلی کے افکار کو اداروں کے اندر ڈھال کے منظم طور پہ کام کرنے کا آغاز کیا۔ باقی سطحوں پر بھی آغاز ہوا، آگے بھی بڑھا، لیکن بنیادی طور پہ یہ دو لوگ ہیں پھر جن کے اندر سے ادارے بھی نکلے، مدرسۃ الاصلاح بھی بنا اور بھی باقی ساری چیزیں ہوئیں، لیکن یہ دو چیزیں ہیں۔ اس پورے تاریخی تسلسل میں ہمارے اس دبستان کی جو اچیومنٹ تھی وہ یہ دو چیزیں تھیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ندوۃ العلماء جس شخصیت نے وجود پذیر کیا وہ خود شبلی کی جو اصل سوچ تھی تجدید و احیاء دین کی اس کو سررشتہ بنا کر آگے لے کر نہیں چل سکے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ندوۃ العلماء بتدریج جو ہمارے ہاں روایتی افکار تھے اور کچھ دبستان شبلی کی کچھ رمق مل کے ایک متوازن پروڈکٹ کی صورت میں سامنے آیا، لیکن جو اصل ہدف تھا وہ وہاں پورا نہیں ہو سکا۔ دوسری بڑی شخصیت جو اس دبستان نے عملی دنیا میں پیدا کی وہ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ تھے۔ وہ اگرچہ اسی پس منظر میں اٹھے ہیں، اسی فکر سے ان کی انسپریشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صلاحیت سے نوازا تھا، لیڈرشپ کی، عملی کام کی۔ انہوں نے اس فکر کو پس منظر میں رکھ کے جو تحریک یا ادارے وجود پذیر کیے وہ بھی دو بڑے انقلابات حال سے گزرے۔ پہلا جماعت اسلامی کا تھا۔ اس جماعت اسلامی کی جو تحریک تھی اس کو علم کی تجدید کی تحریک پر مرتکز رکھنے کے بجائے وہ سیاست کی حریفانہ کشمکش میں اتر گئی، جس کے نتیجے میں شبلی کا جو خواب تھا کہ علوم کی تجدید ہو وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اور دوسرا ڈائلما یہ ہوا کہ اس تحریک اسلامی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی علمی فرد یا مذہبی عالم نہیں تھا دبستان شبلی کا جو اتنے بڑے انیشیٹو کو جو پیدا ہو چکا تھا کسی سطح پر اس اصل ہدف کی طرف واپس لے کر آتا جس کی بنیاد دبستان شبلی کے اکابرین نے رکھی تھی۔ چنانچہ تجدید اور احیاء دین کے لیے اٹھنے والی یہ تحریک خود اس کی متقاضی تھی کہ اپنے اس 150 سالہ پس منظر میں شبلی کے اس اصل ہدف کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ گویا اب دو اہداف تھے، ایک تو یہ ہے کہ دین پر غور و فکر کر کے اصل دین کو الگ کر کے بتانا ہے، فلسفے سے، کلام سے، تصوف سے، تاریخ سے، فقہ سے، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اٹھے ہیں اس کام کے لیے وہ خود اس کام میں اس درجہ یکسو نہیں رہے۔ جو افراد پیدا ہوئے ان کی اپنی انفرادی سطح پہ بے شمار کنٹریبیوشن، علم کی سطح پہ بے شمار کنٹریبیوشن، لیکن زمین پر اس کام کو اتارنے کی کوئی عملی تحریک ان دو تحریکوں کے بعد آگے نہیں بڑھی۔ چنانچہ اس تاریخی پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو آج سے کم و بیش 35-40 سال پہلے ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے شبلی کے اس خواب کو نقطۂ پرکار بنا کر اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا۔ یہ المورد کی جو تاریخ آج آپ کو نظر آتی ہے یہ اصل میں شبلی کے اس خواب کی عملی تعبیر تھی، اور جس وقت غامدی صاحب نے اس چیز کو بنیادی ہدف بنایا کہ امت کے سامنے دین کی خالص ترین شکل ہم نے رکھنی ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں ناگزیر تھیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ تعبیر کی تشکیل ہو، کیونکہ امت کے ہاں ہمارے اس فقہ و تدبر کے منہاج اور پس منظر میں تعبیرات موجود ہیں، سلفی تعبیر موجود ہے، فقہی تعبیر موجود ہے،
تو جو تصویر بنتی ہے اس تجدید کی تعبیر کی، اس تصویر کو نمایاں کیا جائے۔ چنانچہ گزشتہ 40 سال میں غامدی صاحب نے اس کینوس کو سنوارا، اس پر وہ تصویر بنائی، اس تصویر میں رنگ بھرے اور پھر اس کی فریمنگ کی۔ تو اس کے بعد دین کی وہ پوری کی پوری محکم تعبیر، جس کو آج ہم منہج فراہی یا فکر فراہی یا دبستان شبلی کے اس خواب سے تعبیر کرتے ہیں، وہ پوری کی پوری تصویر مکمل ہو کے سامنے آ گئی۔ تو غامدی صاحب نے گزشتہ 40 سالوں میں اس تصویر کی تشکیل کا کام کیا۔ جب وہ تصویر متشکل صورت میں سامنے آ گئی تو اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اس تصویر کو کسی نمائش میں رکھا جائے، اس تصویر کو باقی تصاویر کے ساتھ آویزہ کیا جائے، تاکہ یہ فرق معلوم ہو سکے کہ اس تصویر میں اور ان تصاویروں میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ المورد کی تحریک کا جو بنیادی انسپریشن ہے وہ یہاں سے اٹھا ہے کہ اس تصویر کی تفہیم لوگوں میں پیدا کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ وہ دینی فکر ہے جو تضادات سے پاک ہے، جس کی ایک پرنسپلڈ اپروچ ہے، جس کی بنیادیں تمہاری فطرت میں ہیں اور جس کو تم کائنات کے ہر طبقے تک پورے اعتماد کے ساتھ پیش کر سکتے ہو، اور اس میں اصل حیثیت قرآن مجید کی ہے۔ اس کی روشنی میں تمام علوم کا سرن و جائزہ لیا جائے گا۔ چنانچہ وہ تصویر پوری ہوئی، اس تصویر نے دین کی ایک پوری کی پوری جامع تعبیر پیش کی، اور جتنے لا ینحل مسائل امت کی علمی تاریخ میں گزشتہ 1200 سال میں ڈائلمس کی صورت میں ہماری روایت گھبرائے ہوئے ان سے نمٹ رہی تھی، ان سب کو حل کر کے دنیا کو اس اعتماد کی جگہ پر کھڑا کیا کہ خالق کے جس دین کو ہم مانتے ہیں، اگر درست میتھڈالوجی کے ساتھ اس کو اپروچ کیا جائے تو یہ صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانیت کے لیے ایک لاہ عمل اور آب حیات اور امرت دھاری کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ المورد نے گزشتہ 40 سالوں میں اس کوشش کے احیاء کو آگے بڑھایا ہے۔ اس لحاظ سے غامدی صاحب اگر اس دور کے مجدد ہیں تو المورد دبستان شبلی کا مجدد ہے۔ اس نے شبلی کے اس خواب کو دوبارہ سے زندہ کیا اور اس تعبیر کو آگے پہنچایا۔ تو اس تسلسل میں اگر آپ دیکھیں تو 150 سال کا سفر ہے۔ 1857 میں شبلی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں سید سلیمان ندوی نے کہا تھا کہ وہ ہنگامہ مشرق میں پیدا ہوئے، جس وقت 1857 میں ہماری سلطنتوں کا انحطاط ہو رہا تھا، اور ہنگامہ مغرب میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جس وقت مغرب کی اس سرزمین پہ یلغار تھی۔ تو ہم یہاں سے اٹھے تھے اور یہاں تک پہنچے ہیں، یہ ہے ہمارا ماضی، اور اب جب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہمارا مستقبل یہ ہے کہ جو تعبیر ہمارے سامنے آئی ہے، اس تعبیر کے معلمین کو ہر سطح پر دنیا میں نمایاں کرنا ہے۔ خود بھی ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو اس تعبیر کو سمجھیں، روایت کے تسلسل میں کھڑے ہو کے سمجھیں، اور وہ یہ جانیں کہ اگر وہ روایت کے تسلسل میں نہیں کھڑے ہوتے تو وہ اس تعبیر کی پہچان بھی دنیا کو نہیں کروا سکتے۔ لہٰذا ہم اس نعرے کو لے کے اٹھے ہیں کہ امت کی پوری علمی روایت کے تسلسل میں دبستان شبلی کھڑا ہوا ہے۔ ہم کسی ایک فرد کے پیروکار نہیں ہیں، ہم ایک فکر اور ایک سوچ کے علمبردار ہیں۔ وہ بیداری کی سوچ ہے، دین پر سرنو غور و فکر کرنے کی سوچ ہے۔ اس پس منظر میں الحمدللہ المورد نے بے شمار معلمین اور علماء اور اساتذہ پیدا کیے ہیں جو فکر فراہی کے اس دبستان کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اب ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ فکر محکم ہو چکی، تعبیر مستقل مکمل بن چکی، اب اس کا ابلاغ ہونا ہے۔ اب لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس وہ زہر کا کیا تریاک ہے جو دنیا میں لوگوں کے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ تو گزشتہ اس عرصے میں ہم نے یہاں سے اور ہمارے اداروں نے دنیا بھر سے اسی کی کوشش کی ہے کہ اس فکر کی دعوت کو عام کیا جائے۔ تو یہ دعوت ہی کے مظاہر تھے، مراحل تھے، جس کو آپ نے پس منظر میں سنا کہ بچوں کی سطح پر اس فکر کو متعارف کروایا جائے،
زبانوں کے تنوع کے ساتھ اس فکر کو نمایاں کیا جائے، اور اسی پس منظر میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس فکر کو نہ صرف یہ کہ دعوت کی سطح پر آگے لے کر بڑھیں، بلکہ خود دبستان شبلی جن ڈائلمس سے گزرا ہے اس سے بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں یہ اس سے پہلے بھی بن چکے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ ادارے نہیں بنے۔ اور آج اگر آپ جا کر دیکھیں تو المورد کی نسبت ان اداروں کا حجم، ان کی افرادی قوت، ان کا زمانے پہ اثر شاید بہت بلند ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ اس سے ہٹ گئے۔ اسی پس منظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک جس کی بنیاد علم پر ہو، اس کو آگے لے کے چلنے والے صرف اور صرف اہل علم علماء ہو سکتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ جو اس اصل فکر کو برقرار رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ فکر اصولوں سے نکلی ہے۔ جب آپ اس کو عام افراد کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ اس فکر کی طرف اپنی انسپریشن افادیت سے پیدا کرتے ہیں، اصولوں سے متاثر ہو کے پیدا نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ خود غامدی صاحب کی اس وقت دنیا میں جو پذیرائی ہے، اور آپ سب لوگ بھی اسی پذیرائی کا ایک مظہر ہیں، وہ اصولی کنسسٹنٹ فریم ورک سے تعارف کے بعد یہاں نہیں پہنچے، وہ عملی زندگی کے مسائل میں حل اور سہولت اور آسانی اور راحت اس سے اس فکر کی طرف انسپائر ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس فکر کی کسٹوڈین شپ، اس فکر کو اس اصل نقطے پر برقرار رکھنا، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو فکر غامدی کہیے یا دبستان شبلی کہیے یا منہج فرائی کہیے، اس کے علماء کو اپنے دانتوں سے جکڑ کر رکھنی ہے، اور ان اداروں کے جو پروگرامز ہیں اور ان اداروں میں جو اصل ہدف ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، ورنہ ادارے رہیں گے جیسے اور ادارے موجود ہیں، خود دبستان شبلی کے ادارے موجود ہیں، لیکن جو اصل ہدف ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو میں اس دراز نفسی کا مقصد یہ تھا کہ آپ سارے لوگ جو غامدی صاحب کی فکر سے عام لوگوں میں متاثر ہوئے ہیں، اور جو ہم نے کام کی ترتیب اور اسٹرکچر بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ عام لوگ اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کے آتے ہیں اور اس منہاج اور فکر کی دعوت اور نصرت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو ان دو چیزوں کو بہت نمایاں طور پر اپنے شعور کے اعماق میں اتارنا چاہیے کہ فکر اور دعوت، اس کو لے کر چلنے کا کام علماء کا ہے، اور نصرت اور مدد اور تائید کا کام عام لوگوں کا ہے۔ یہ ترتیب جن جگہوں پر بدلی وہ آج زمین کے پیٹ پر عبرت بن چکے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ کی جماعت اسلامی، جس نے مولانا امین حسن اصلاحی جیسے عالم کو جنم دیا، جس میں علم، اور جس نے جاوید احمد غامدی صاحب جیسے عالم کو جنم دیا، انہی کی آغوش فکر میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی، آج وہ جس مقام پر پہنچی ہے اس کا صرف ایک وجہ ہے کہ علمی قیادت کا خاتمہ اور کارکنوں کے ہاتھ میں قیادت اور اقتدار۔ تو علمی قیادت چیزوں کو تاریخی تسلسل میں دیکھتی ہے اور اس مشن کو اپنے ہدف کے ساتھ جوڑ کر پروگراموں کی تشکیل کرتی ہے۔ چنانچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت واشگاف اور بڑی محبت اور دردمندانہ انداز میں ان سب محبین کو یہ چیز باور کراؤں کہ یہ کوئی طاقت کی کشمکش نہیں ہے جو اہل علم کسی ادارے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ اس مقصد کی حساسیت ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر آپ نے فکر کو اس نقطۂ پرکار پہ رکھنا ہے جہاں سے وہ ایک ذرہ رتی برابر بھی ہل نہ پائے۔ یہ اہمیت ہے اس چیز کی، ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ یہی ادارے ہوں گے، یہی افراد ہوں گے، ان کو جیسے ہی اس سے بہتر سہولت حاصل ہوگی تو فکر کسی اور دنیا میں رہ جائے گی اور ادارے کسی اور سمت میں نکل جائیں گے۔ تو اس ادارے میں میری بطور ایک طالب علم کے یہ شعوری کوشش ہے، شعوری کوشش، اور میں اس کوشش کو ہر لمحے پوری اونرشپ اور پوری طاقت کے ساتھ منوانا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے اندر وہ علماء پیدا ہوں جو اس کی اس لیڈرشپ کو اور اس کے مستقبل کو لے کے چلیں، اور یہاں کام کرنے والے لوگ اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ وہ خدمت اور نصرت کے جذبے سے آئے ہیں۔ اور یہ جو نظام ہم نے بنایا ہے یہ چونکہ افراد پر مشتمل ہے، اس کی ایک خوبصورتی بھی ہے کہ علماء کو لوگ اعتماد کر کے پیسے دیتے ہیں، لیکن علماء وہ پیسہ خود لینے کے بجائے عام لوگوں کی قیادت میں کام کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔
یعنی دنیا میں یہ نظام بھی ہے، ہمارے ہاں مدارس کا یہی نظام ہے کہ آپ ایک ادارہ بنائیں اور لوگ آ کے اس کو سپورٹ کریں، لیکن محض مالیات کی شفافیت کے پس منظر میں ان اداروں کے اندر جمہوری سسٹم بنا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا یہاں بورڈ کے لوگ جو اپنی افرادی قوت، اپنے وقت کا ایثار کر کے ان تمام مالیات کے معاملات کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ کسی شخص کے کندھے پر یہ بوجھ نہ آئے، اور جہاں کہیں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ شفافیت ہوتی ہے۔ 10 لوگ مل کے چیزوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور خود اگر علماء میں کسی معاملے میں، انتظامی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو بورڈ اور یہ جمہوریت اور یہ افرادی آپ لوگوں کی قوت ان میں فصل نزاع کرانے کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ آپ اکثریت سے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہم اپنے اصل ہدف تک بڑھتے چلے جائیں گے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ پس منظر تھا، اس پس منظر میں اس پس منظر میں آگے بہت تیزی سے بات بڑھے گی، اس لیے کہ پس منظر واضح ہو گیا۔ تو ہم نے دعوت کا کام کیا ہے، فکر فراہی کی ترویج کی دعوت کا کام ہے، اور اس ادارے میں ہم نے فوکس اس چیز پہ کیا ہے کہ تعلیم و تعلم کا کام پاکستان میں ہمارا ادارہ موجود ہے، وہ کر رہا ہے، وہ علماء بھی پیدا کر رہا ہے، طلباء کو باقاعدہ علوم و فنون بھی سکھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کتابوں کی اشاعت اور بہت سارے معاملات، ہم نے اپنی دعوت کو اس جگہ پر ان 4 کمروں میں بیٹھ کر کوشش یہ کی کہ کسی جغرافیہ تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ عالمی سطح پر فکر فراہی کی آواز کو دنیا سے روشناس کرایا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اکناف عالم تک اس کی بات پہنچے، اقصائے جہاں تک اس کی بات پہنچے۔ تو اس پس منظر میں یہاں پر ہم نے خدمت کا آغاز کیا ہے۔ میرا جو شعبہ ہے، میرا جو محکمہ ہے، اس میں کم و بیش 16 کے قریب علماء شب و روز اس محنت میں مشغول عمل ہیں، اور ایک نیا تجربہ یہاں پر یہ بھی ہوا کہ وہ علماء جو کبھی زندگی میں اداروں کی ان پابندیوں میں اور اداروں کے ساتھ چلنے میں آمادہ نہیں تھے، ہم نے ان کو بھی قائل کیا، مائل کیا کہ اس فکری پس منظر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کوئی ادارہ ودارہ بنانے کے لیے اصلاً نہیں آئے، ہم تاریخ بنانے کے لیے آئے ہیں، تو آؤ ہمارے ساتھ چلو اور ہم ایک تاریخ بنائیں گے، اداروں کی بھی تجدید اب کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ تو اس پس منظر میں ہم نے جو یہاں پر کام کا آغاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، بلکہ آپ ڈپارٹمنٹ کہیے اس کو، یا اس سے آگے بڑھ کر بنیادی ریڑھ کی ہڈی کہیے جو اس ادارے میں کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بنیادی کام ہے جی، ریسرچ اینڈ پبلیکیشن، نالج پروڈکشن، ٹرانسلیشن، کنٹینٹ ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل میڈیا مینجمنٹ، ایونٹ مینجمنٹ، اسکالر وزٹس۔ تو بنیادی طور پر جو کچھ آپ کو کام پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ ہماری سرپرستی میں ہوتا ہے، علماء کی سرپرستی میں ہوتا ہے، ان کی قیادت میں ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ 16 کے قریب علماء جڑے ہوئے ہیں جو فل فلیج اسکالرز ہیں، جن کی اپنی ایک تاریخ ہے، ماضی ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے غامدی صاحب کی صحبت میں 20 30 سال گزارے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل و کرم، احسان و انعام سے اس وقت ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ یہ اسکالرز کی ٹیم ہے، اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے شعبوں کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو کل ملا کے جو تعداد ہے جو اس کے اندر کام کرتی ہے ان کا 35 سے متجاوز ہے، 35 کے قریب لوگ ہیں جو اس پس منظر میں یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ اس میں پھر ایڈیٹرز اور ریسرچرز ہیں، اسسٹنٹ ریسرچرز ہیں، پروجیکٹ مینیجرز ہیں، ویب سائٹ ڈیولپرز ہیں، کانٹینٹ کو دیکھنے والے لوگ ہیں، کمپوزرز ہیں، پھر والنٹیئرز ہیں، پھر ویڈیو ایڈیٹرز ہیں، پھر اس میں ڈیزائنرز ہیں، اس میں وائس اوور آرٹسٹ ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ اس فکر کو دعوت کی سطح پر اتنا پھیلا دیا جائے کہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں کہیں دین کی بات ہو وہاں پر فکر غامدی کی بات ہو، وہاں پر منہج فرائی کی بات ہو، وہاں دبستان شبلی کی بات ہو۔ اب تک ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اس کا آغاز کیا تھا چند سال پہلے۔ اس یوٹیوب چینل پہ اللہ کے فضل و کرم سے 8,500 کے قریب ویڈیوز ہیں، 8,500 ویڈیوز ہیں جو بیس کرتی ہیں تازہ ریسرچ کنٹینٹ کے اوپر، اور اس کے اندر دنیا کے ہر مسئلے سے متعلق، چاہے وہ علمی ہو، فکری ہو، تاریخی ہو، فلسفے سے متعلق ہو، زبان سے متعلق ہو، تصوف سے متعلق ہو، ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ کوشش کی کہ فوکس رہیں کہ ہم نے میڈیا کی دنیا میں کام کرنا ہے، عالمی سطح پر کام کرنا ہے۔ تو 8,500 کل ویڈیوز بنی ہیں، جس کو اب تک یونٹ 10 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ
8 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا میں دیکھ چکے ہیں. اور صرف اس سال اب تک ہم نے جتنے سالوں میں یہ 8,500 ویڈیو بنائی ہیں، صرف اس سال قریب 2700 ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں ایک سال کے اندر. اور یہ 2700 ویڈیوز کو بھی ملینز کی تعداد میں لوگوں نے دنیا بھر میں دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ اور چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں، میں جلدی کروں گا تاکہ ٹائم بھی کم ہے. انہی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف ڈکشنریاں بنانے کی کوشش کی ہے. غامدی صاحب کے الفاظ کو لوگ سمجھیں، ان میں ان کو آسانی ہو. کیلکولیٹر موجود ہیں، انہیریٹنس کے زکوٰۃ کے، ان کو بہتر کیے. ریسرچ آرٹیکلز، ایک بہت بڑا کام جو ہمارے یہاں سے ہو رہا تھا گزشتہ 6 سال پہلے جب ہم یہاں امریکہ آئے، تو میرے دل میں ایک کسک تھی، ایک خواہش تھی، ایک آرزو تھی کہ غامدی صاحب کے ساتھ ہم خود بیٹھتے ہیں شب و روز. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے استدلال کا اور علم کا سفر کیا ہے، ہم جانتے ہیں. ان کے نتائج ان کی کتاب میزان میں لکھے ہوئے ہیں. نتائج اور استدلال کے درمیان کا جو سفر ہے وہ یا غامدی صاحب کے سینے میں ہے یا کچھ ہم شاگردوں کی تفہیم میں ہے، وہ دنیا کے سامنے نہیں ہے. چنانچہ غامدی صاحب کی فکر پہ بڑے پیمانے پہ اعتراضات ہوئے. آپ جانتے ہیں جہاں کہیں دنیا میں اٹھیں بیٹھیں یہی کہتے ہیں بھائی یہ تو نزول مسیح کو نہیں مانتے، یہ تو تکفیر کے قائل نہیں ہیں، یہ سب چیزیں. تو 6 سال پہلے یہیں ڈیلس منتقل ہونے کے بعد غامدی صاحب کی ہم پر شفقت اور رافت کہ انہوں نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا، ہم نے اعتراضات سیریز کا آغاز کیا. اور گزشتہ 6 سالوں میں جس یکسوئی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اور جس تدبر کے ساتھ اس بڑھاپے میں غامدی صاحب نے اس کام کو سر انجام دیا ہے، آج مجھے یہ بتاتے ہوئے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کل ہمارا یہ 6 سال پہلے شروع ہونے والا پروجیکٹ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا. اس میں 350 پونے 400 کے قریب ریکارڈنگز ہوئیں اور اس کی فائنل قسط جو ہے انشاءاللہ اب سے 2 ہفتے بعد ریلیز ہوگی. ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اور اس سیریز کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر ہم نے الگ سے بھی گفتگویں کی ہیں، اس کی افادیت کیا ہے، کیسے لوگوں نے اس کو پرسیو کیا ہے، کیسے دنیا میں اس نے ایک انقلاب برپا کیا ہے اور دنیا نے یہ جانا ہے کہ غامدی صاحب کا اصل میں علم ہے کیا، ان کے استدلال کا سفر کیا ہے، وہ کس طریقے سے معاملات کو اپروچ کرتے ہیں. تو دبستان شبلی کے 150 سالہ علمی میراث کا اگر کوئی پینیکل ہے میرے نزدیک تو یہ غامدی صاحب کی گفتگویں ہیں جو گزشتہ 6 سال میں انہوں نے اس سیریز کے دوران انجام دی. اسی سیریز کو سامنے رکھ کر ہم نے کتابوں کی تشکیل کا بھی کام کیا، کیونکہ غامدی صاحب جب گفتگو کرتے ہیں اس سیریز میں تو یہ کوئی چلتا پھرتا ویڈیو پروگرام نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھ کے گفتگو کر دی. اس میں کبھی کبھی ہفتوں کی، مہینوں کی ریسرچ کار فرما ہوتی ہے. تو ایک قسط اور ایک موضوع اصل میں پوری کی پوری ایک ریسرچ بیس کتاب ہوتی ہے. چنانچہ ایک آئیڈیا ذہن میں آیا تھا چند سال پہلے اور ہمیں اس کے لیے افرادی قوت میسر آئی. سید منظور حسن صاحب کی زیر قیادت، خود وہ مصنف ہیں، غیر معمولی محقق ہیں، تو انہوں نے ان پر لکھنے کا آغاز کیا. تو اس وقت تک الحمدللہ ہماری 6 ریسرچ بیس کتابیں اس موضوع پر مکمل ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہیں. اور اس کے اندر نزول مسیح ہے، شق القمر ہے، اسراء و معراج ہے، خواتین کا پردہ ہے، غنا و موسیقی ہے اور حلال و حرام ہے. اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ مزید کتابیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں جن پر کام ہو رہا ہے. سنت کیا ہے اس وقت سب سے اہم موضوع اس پوری سیریز کا. اس پر ہم نے کم سے کم 9 مہینے ریکارڈنگ کی تب جا کے وہ مکمل ہوا. اس پر منظور صاحب کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے داڑھی کا مسئلہ اس پر ڈاکٹر عامر گزدر صاحب کام کر رہے ہیں. تو یہ جب انشاءاللہ سیریز تو پوری ہو گئی تو یہ جس وقت کتابیں پوری ہوں گی تو یہ 23 کتابیں بنیں گی اور یہ پوری فکر فراہی کی، استدلال کے پروسیس کی عملی اور اطلاقی ایگزامپل اور مثالیں بنیں گی. تو اس پس منظر میں یہ بہت غیر معمولی کام ہے اور یہ اتنا غیر معمولی کام ہے تو اسی پس منظر میں ہم نے اس کی ٹرانسلیشن بھی شروع کی. اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہاں پہ 4 کتابوں کی انگلش میں تقریبی رونمائی کی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے اب عربی میں بھی یہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اور بہت جلد وہ بھی پبلیکیشن کے مراحل میں آئیں گی. آگے بھی آپ دیکھیں گے. یہ مسلم ہسٹری سیریز ہے. ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ پورے دبستان کو پریزنٹ کریں، یعنی اس دبستان نے جو علماء پیدا کیے اور ان کا بکھرا ہوا کام ہے وہ سب یکجا ہو. تو مولانا امین حسن اصلاحی کے اوپر اس وقت حیات امین کے نام سے ایک کتاب آ رہی ہے، آپ کی پوری زندگی کو اس میں کور کیا گیا ہے، وہ مکمل ہو رہی ہے.
مسلم ہسٹری کے اوپر ایک پوری کی پوری تحقیقی پروجیکٹ کا بھی ہم نے آغاز کیا ہے. ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب اور ان کے ساتھ کچھ ریسرچرز اس پہ کام کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کی جو تاریخ کے مسائل ہیں, دور اول کے صحابہ کی تاریخ, اس کے بعد اس کے اوپر اسی طریقے کا ایک کمپریہنسو پروجیکٹ ہے جو ہمارے پیش نظر ہے. اسی طریقے سے کچھ اور کتابیں ہیں یہ جو ابھی شائع ہوئی ہیں اسی سال, افکار غامدی ہے, تنقیدات فکر غامدی ہے, مقالات ہیں, شذرات ہیں, اور 2 کتابیں ہیں جو انشاءاللہ جلد آ رہی ہیں. اس میں ایک فقیر کی بھی کتاب ہے, حاصلات کے نام سے میں نے اب تک جو مضامین لکھے ہیں, آرٹیکل لکھے ہیں, اس کو جمع کیا گیا ہے, اور اسی طریقے سے ڈاکٹر عرفان شہزاد صاحب کی ایک کتاب ہے. یہ آپ کو یہاں پہ 5 رسائل نظر آ رہے ہیں, 5 جرائد. یہ غامدی سینٹر سے 5 کے 5 جرائد کا اجرا ہوتا ہے. 5 رسالے ہیں جو یہاں سے جاری ہوتے ہیں. اس میں پہلا صالحات ہے, یہ صرف خواتین کے لیے ہے, اس کو صرف خواتین چلاتی ہیں. دنیا بھر کے اندر غامدی صاحب کی فکر سے محبت رکھنے والی جو خواتین ہیں انہوں نے اس کا انتظام و انصرام سنبھالا ہوا ہے. دین شریعت سے متعلق جو خواتین کے مباحث ہیں, خواتین کے پرابلمز ہیں, ان کے سماجی چیزیں ہیں, وہ سب یہ ہینڈل کرتی ہیں. یہ ہمارے یہاں سے نکلتا ہے. انگریزی کے اندر اشراق کا اجرا ہوتا ہے, اس کو ہمارے مکرم عزیز صاحب بہت ہماری مہربانی فرماتے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر اشراق کا اجرا ہوتا ہے, بنگالی زبان کے اندر الحمدللہ. اور بنگلہ دیش میں ہماری ٹیم موجود ہے, آن لائن بھی موجود ہے, مولانا عمر فاروق صاحب اور ان کے ساتھی رفقا وہ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اندر ہمارے یہاں سے اشراق کا اجرا ہوتا ہے, اور یہ ہر مہینے ہوتا ہے. اور یہ رسائل جو ہیں یہ ایک رسالہ 100 150 صفحے کا ہوتا ہے, اور اس کے اندر تازہ کانٹینٹ آتا ہے, نیا کانٹینٹ آتا ہے. ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی صاحب اس کے مدیر ہیں, ہمارے بھائی عثمان فاروق گوجر خان سے وہ اس کو دیکھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں اشراق رسالہ نکلتا ہے. جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو بھی ہم اس پر ٹرین کرتے ہیں, اور اچھی تحریریں, اچھے انتخابات اور نئے مضامین وہ ان رسائل و جرائد کا موضوع بنتے ہیں. تو 5 ابھی دیکھیے صرف اردو کے اندر جو رسالہ ہے اس سال 12 اس کے شمارے نکلے ہیں, 1300 سے زائد ریسرچ نیا مٹیریل ہے, اور ٹوٹل 211 آرٹیکل صرف ایک میگزین کے اندر نئے شائع ہوئے ہیں. تو اسی کو آپ آگے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیے تو یہ ایک طرح کی 12 بکلیٹس بن جاتی ہیں, 150 صفحے کا ہر مہینے یہ رسالہ نکلتا ہے. تو ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ ایسا بنایا جائے کہ یہ سرچیبل فارم میں آئے. ویب سائٹس پہ ہم نے ڈالا, ہماری اپنی ٹیکنیکل آئی ٹی کی ٹیمیں ہیں جن کے تحت ہم یہاں کام کرتے ہیں. اس طرح عربی کے بھی آپ یہ دیکھیے 10 کے قریب شمارے جاری ہوئے ہیں. اور ایک چیز غامدی صاحب نے بڑے لمبے عرصے تک لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ دین کو علم کے پس منظر میں سیکھو. تو ہر کوئی آ کے آدمی ہم سے پوچھتا ہے جی میں کیسے دین کا علم حاصل کروں. تو 3 سطحوں پر ہم نے نصاب بنایا ہے جو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. ایک عام آدمی جو دین سمجھنا چاہتا ہے وہ اس نصاب کا انتخاب کر سکتا ہے, اور وہ سارا نصاب آڈیو کی فارم میں ہے. وہ یہ بھی نہیں کہ اس کو ٹیکسٹ پڑھنا ہے, آڈیو کی فارم میں ہے. تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, سیلف اسٹڈی آف اسلام 3 درجات ہیں. پہلے درجے کے اندر بنیادی چیزیں ہیں, قرآن مجید وہ بھی ہم نے آڈیو کے اندر مہیا کیا. اس کو 3 کے قریب لوگوں نے غامدی صاحب کا قرآن پڑھ دیا ہمارے سینٹر ہی سے, اور اس میں حدیث کا ابتدائی مطالعہ. پھر انٹرمیڈیٹ لیول ہے, اس کے اندر کتابوں کا انتخاب ہے, اور پھر اس کے بعد ایکسپرٹ لیول ہے. تو 1 سال میں اگر آپ ان ڈیپتھ نالج لینا چاہتے ہیں تو وہ سب کا سب ایک لنک کے اوپر وہاں پر موجود ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کر دنیا بھر میں جتنے ادارے ہیں المورد کے, ان کے محبین کی حیثیت سے, ان کے رفقا کی حیثیت سے ان کی مدد بھی کرتے ہیں. انڈیا کے اندر جو اشراق کا اجرا ہوتا ہے اس کے اندر یہاں کے وسائل کو ہم کوشش کرتے ہیں استعمال ہو. وہاں پر لوکل سطح پہ ان کو جو ان کے ایڈیٹر ہیں ان کی جو زندگی کے اخراجات ہیں, معاشی ذمہ داری ہے, وہ سب ہم نے لی ہوئی ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں وہی انہی لوگوں کی ہم ذمہ داری لیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ جو اس فکر کا دنیا بھر میں آدمی ہو اس کو اگر یہ ادارہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے تو اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے. یہ کچھ کتابیں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, کافی ساری کتابیں ہیں جو یہاں پہ شائع ہوئی ہیں. ان کی تفصیلات آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. دنیا بھر میں کتابیں بکتی ہیں اور سب چیزیں انڈیا کے اندر بھی ہم چھاپ رہے ہیں. انگریزی کے اندر کتابیں ہیں. غامدی صاحب کی کتاب جو ہے علم النبی حدیث کی کتاب, آپ جانتے ہیں گزشتہ 10 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پہلی جلد سامنے آئی ہے. جیسی سامنے آئی ہے تو یہیں پر سینٹر میں مکرم صاحب اور ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب اور سہیل خان صاحب کی سرپرستی اس پہ ٹرانسلیشن کا کام بھی شروع ہو گیا. یہ عربی میں ہماری کتاب ہے نزول مسیح کی, جو غامدی صاحب کی 23 اعتراضات ہی کی کتاب تھی. یہ غامدی صاحب کی جتنی کتابیں ہیں گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا. میزان بھی اور الاسلام بھی اور مقامات بھی. ایک کتاب جو رہ گئی تھی وہ گزشتہ کل پائے تکمیل کو پہنچی اور وہ برہان ہے. تو یہ بھی عربی زبان کے اندر ہے. تو اب عالم عرب کا فکر فراہی سے براہ راست رجوع کے لیے
کوئی عذر باقی نہیں رہا، یعنی ان تک جو رسائل تھے، چیزیں تھیں، وہ ہم نے مہیا کر دی ہیں۔ عربی کے اندر صرف میں ایک بات بتاتا چلوں، جو ہمارا کتابوں کی صورت میں کام ہو رہا ہے، عربی کا ڈیڈیکیٹڈ یوٹیوب چینل ہے ہمارا، غامدی سینٹر عربک کے نام سے، اور بنگلہ دیشی زبان میں بھی، اور اسی طریقے سے صالحات کا بھی الگ یوٹیوب چینل ہے۔ تو جو چیز لکھی بھی آتی ہے وہی آڈیو فارم میں بھی آتی ہے۔ تو میزان کتاب عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی، تو میزان کتاب کو آپ سن بھی سکتے ہیں عربی میں، وہ پڑھتے ہوئے وہاں لوگ موجود ہیں، تو اس کے لیے پوری ٹیمیں ہیں جو ان کے لیے کانٹینٹ تیار کرواتی ہیں۔ یہ دیکھیے غامدی صاحب کی 4 کتابیں ہیں، یہ عربی میں موجود۔ ایک اور جو کوشش ہم نے ایسے کی وہ یہ کہ اس ادارے کے دروازے بند نہ کیے جائیں۔ وہ لوگ جو فکر فراہی سے پوری طرح متفق نہیں بھی ہیں اور ایک معقول جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہاں بلایا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ جو بھی ان کی فکر ہے اس میں وہ یہاں پر کام کریں۔ تو اس پس منظر میں بہت بڑے عالم ہیں، ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب آکسفورڈ کے اندر ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اب دوبارہ 1 ہفتے کے لیے خصوصی ہماری دعوت پر یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کینیڈا کا بھی ان کا انشاءاللہ انتظام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فروری کے اندر یہ عالم اسلام کے معروف اسکالر ہیں مصطفی کیول، ترکی کی بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی کتاب آئی ہے لا اکراہ فی الدین، اس کی تقریبی رونمائی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ آڈیو بکس، ہمارا پورا کا پورا جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے ایڈیٹرز کی جو آڈیو بکس پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں پڑھنے کا رواج بہت کم ہے، تو آڈیو بکس کے اوپر دن رات 8-10 لوگ کام کرتے ہیں۔ وائس اوور آرٹسٹ ہم نے اچھے ہائر کیے ہیں، ان کے ذریعے سے تلفظ، پروننسیشن، یہ ساری کتابیں آڈیو بکس کے اندر پوری کی پوری موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آڈیو بکس کی ڈیٹیل یہاں پہ تفصیلی رپورٹ میں دیکھ لیں۔ صالحات پورا آڈیو میں موجود ہے۔ یہ یوٹیوب چینل ہے، خواتین کا یوٹیوب چینل، GCIL وومن کے نام سے، اس پہ آپ جائیں تو صرف خواتین ریلیٹڈ مٹیریل آپ کو ملے گا۔ یہ عربی کے پیجز ہیں، عربی کا یوٹیوب چینل ہے، اسی طرح عربی کے فیس بک پیج اور باقی پیجز ہیں۔ ایک چیز جو ہماری یہاں پر مکمل ہوئی ابھی 23 اعتراضات سیریز، تو جس دن یہ مکمل ہوئی ہم نے پچھلے 2-3 مہینے میں کوشش کی کہ ایک ایسی ویب سائٹ ڈیزائن کی جائے جو صرف 23 اعتراضات سیریز کی ہو۔ تو الحمدللہ وہ ویب سائٹ مکمل ہو چکی ہے، اس وقت لائیو ہے، اور اس میں جس طریقے سے ہم نے اس کام کو پریزنٹ کیا ہے آپ لوگ دیکھیں گے، آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ سارا کا سارا مواد اس طرح ایکسیسیبل ہے کہ آپ 23 اعتراضات سیریز میں جانے کے لیے، اس کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے، اس کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ یہ 215 کے قریب ویڈیو کا اہتمام کیا کہ جو ویڈیوز ہیں اس کو مینولی ہم نے فیس بک پہ ڈالا، کیونکہ افرادی قوت بڑی چاہیے تھی کہ والنٹیئرز کو آ سکیں، تو ہمیں 20 کے قریب والنٹیئرز ملے جنہوں نے 1 سال صرف مینولی 23 اعتراضات سیریز کی ٹائم اسٹیمپنگ کی کہ کس جگہ پہ کیا بات ہوئی ہے، اس کو لکھا۔ تو اب جو ہماری نئی ویب سائٹ ہے، آپ اس کو جب سرچ کریں گے تو اس میں اگر آپ نے قیامت کا لفظ لکھا تو پوری اعتراضات سیریز میں جہاں غامدی صاحب نے قیامت پر گفتگو کیا وہ جگہ وہ خود کھول کے دکھا دے گا۔ تو اس وقت میں اس کو کھول بھی سکتا تھا لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے، آپ اس کا نام ہے غامدی 23Q سیریز، غامدی 23 کوسچن سیریز۔ تو آپ اس میں جائیں، انگریزی میں بھی وہاں پر پوری 23 اعتراضات سیریز موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، کتب بھی موجود ہیں، PDF میں بھی اور ٹیکسٹ فارم میں بھی، وہ ہر طرح سے۔ تو ایک ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ ہے اعتراضات سیریز کے لیے، غامدی 23QSeries.com۔ اسی طریقے سے سیریز ہی کو بنیاد بنا کر ہم نے ان کی تلخیص، خلاصوں کا بھی کام کیا، کیونکہ لمبی سیریز ہے، ایک موضوع پر علمی گفتگو ہے 25-25 30-30 گھنٹوں کی۔ تو ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب، اور اردو میں نے کوشش کی ہے کہ غامدی صاحب نے اتنی محنت سے جو استدلال مرتب کیا ہے اس کو کیسے بگاڑا جا سکتا ہے، تو اس کو ہم نے خلاصہ کر کے، یعنی مسئلہ سارا پیدا ہوا تھا خلاصوں سے، پہلے مختصر جواب دیتے تھے غامدی صاحب، اس سے مسئلہ پیدا ہوا، انہوں نے تفصیلی استدلال کیا، تو ہمارا اس پہ اطمینان نہیں ہوا، اب ہم نے پھر خلاصہ کر دیا اس کا۔ ہوئی ہے وہ بوٹی کا بنایا قیمہ، اور پھر بنایا کوفتہ، اور پھر بنائی بوٹی۔ تو یہ شہزاد سلیم صاحب اس پر کر رہے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں بہت محنت کی شہزاد صاحب نے اس کے اوپر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سیریز کا ایک نقطہ انہوں نے سنا، اس کو محفوظ کیا، اس کا ایک اسکرپٹ بنایا، اور اس پہ اینیمیشن پہ کام ہوتا ہے۔ تو اگر 20 گھنٹوں کی سیریز ہے موسیقی پہ، تو آپ آدھے گھنٹے میں اس کا خلاصہ پورے استدلال کے ساتھ اس پہ سن سکتے ہیں۔ جی، یہ ہمارا یہاں سے دنیا نیوز کا پروگرام ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمارے چینل پہ بھی آتا ہے۔ اس وقت 350 سے زائد پروگرام جو ہیں وہ ہمارے سینٹر سے ہو چکے ہیں، اور سارے پروگرام جو ہیں وہ ہمارے دنیا نیوز کی ہم پر یہ عنایت ہے کہ اس کا کانٹینٹ سب کا سب ہمارے چینل پہ بھی آتا ہے اور دنیا بھر میں بھی جاتا ہے۔ تو پاکستان کے ایک بہت بڑے میڈیا چینل پہ جو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی ہم یہیں سے کرتے ہیں۔
پھر ہماری جتنی سیریز آتی ہے ہم چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچے، دعوت کا پس منظر ہے، تو ہر سیریز کے لیے ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جو ان کی بنیادی مواد کو نکالتی ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پر یہ اگر آپ دیکھیں تو اب تک سینکڑوں کی تعداد میں یہ مختصر اشتہار بن کے پوری دنیا میں گردش کرتے ہیں۔ یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ہر جگہ پہ ہم اس کو لگاتے ہیں کہ بھائی یہ مثال کے طور پہ یورپ میں چرچ کی حکومت کے خاتمے کے اسباب کی ہم نے اس پہ سیریز کی، تو وہ بنیادی نقطے تاکہ لوگوں کی توجہ مبذول کرائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ عروج و زوال کے بارے میں ہم نے بات کی، یہ کی پوائنٹس ہیں۔ تو مارکیٹنگ کرتے ہیں جو کام ہمارے یہاں ہوا ہے تاکہ دنیا بھر کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا کام ہے، 2800 ویڈیوز، ایک سال میں 3-3 ہزار ویڈیوز بنے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی ویڈیو میں کیا ہے، تو توجہ رہے، یکسوئی رہے۔ تو اس طرح سے ہم کمپلیٹ سیریز کی پلے لسٹیں بھی بنتی رہتی ہیں۔ یہ ہم نے گاندھی صاحب کی جو یہاں پر البیان کے لیکچر ہوتے ہیں اس میں چونکہ وہ آدھے گھنٹے کے ہوتے ہیں تو اس کا اہتمام کیا۔ قرآن تذکیر بالقرآن کے نام سے ایک پورا کا پورا پروگرام ہے جو یہاں سے رن ہو رہا ہے، اور اس کے تحت کئی لوگوں نے سے ہم نے قرآن مجید پورا پڑھوایا ہے، اور اس کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا کہ اگر آپ ہفتے میں آدھا گھنٹہ قرآن سننا چاہتے ہیں تو اس کی الگ پلے لسٹ ہے، آپ سال میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں اس کی الگ پلے، آپ رمضان میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہر ویڈیو کو اس طرح موڈیفائی کیا ہے۔ تو اسی پس منظر میں گاندھی صاحب نے جو صورتیں مطلب سورہ بقرہ پڑھائی ہے تو وہ 13 گھنٹے میں تو وہ ایک ہی جگہ کے اوپر آپ کو وہ مل جاتی ہے۔ یہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر ہے پلے لسٹ میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئی پس منظر نہیں تھا، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت خود سوچ کے لوگوں کو ملا کر، کیونکہ ڈاکومنٹریاں بنانا بڑا مہنگا، بڑا مشکل، بڑا جانگسل کام ہے، لیکن آپ ان ڈاکومنٹریوں کو دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری ٹیموں نے، اسکرپٹ لکھنے والوں نے، آڈیو پہ کام کرنے والوں نے ایسے شاندار ڈاکومنٹریاں بنائی ہیں کہ مجھے پروفیشنل لوگوں کا اچھا ریویو اس پہ موصول ہوا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد دبستان شبلی کا پس منظر، ان کی مسائی پر، شبلی نعمانی پر، اور اسی طرح سے مولانا وحید الدین خان پہ ڈاکومنٹری بنی ہے، ڈاکٹر فضل الرحمان پہ ہم نے ڈاکومنٹری بنائی ہے، مولانا مودودی کے اوپر انشاءاللہ اس وقت ڈاکومنٹری آ رہی ہے۔ اور یہ سب ڈاکومنٹریاں صرف اردو میں نہیں ہیں، اردو میں تو ہیں ہی ہیں، یہ انگریزی میں بھی ہیں اور عربی میں بھی ہیں، تو ان کے اوپر عربی ڈبنگ کا بھی کام جو ہے وہ مینولی طور پہ کیا گیا ہے۔ یہ ہماری رمضان میں یہاں سے ٹرانسمیشن ہوتی ہے، تو رمضان ہمارا بہت اہمیت ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کی یکسوئی ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، تو رمضان میں ہم دنیا نیوز کے لیے بھی بہت اہتمام سے روزانہ کی اس میں پروگرام ہوتے ہیں جو کہ وہ صبح اور شام اس کو چلاتے ہیں۔ تو ہمارا پورا کا پورا رمضان کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے کہ رمضان میں دنیا بھر سے بچے، بڑے، عورتیں، مرد، بوڑھے وہ جڑے رہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سے، تو اسپیشل ہم ٹرانسمیشن رن کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں لوگ رابطہ کرتے تھے اسکالر سے بات کرنے کے لیے، اب کینوس اتنا بڑھ گیا ہے کہ ڈیلی 20 کی تعداد میں لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اب ایک نظام بنا دیا کہ اگر آپ کو ڈیڈیکیٹڈ بات کرنا چاہتے ہیں تو اسکالر صاحب آپ اپوائنٹمنٹ لے کے بات کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہم نے اس سال شروع کیا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ جو لوگ نئی تحقیق کر رہے ہیں اس کا دنیا کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور خود ان کے یہاں بھی گیپس رہ جاتے ہیں جب وہ اس کو پریزنٹ نہیں کرتے، تو وائس آف ریسرچ کے نام سے ہم نے ایک انیشیٹو یہاں پہ رن کیا، اور اب تک 10 سیشنز کے ہو چکے ہیں، 550 اس کے شرکاء ہیں، 550 اس کی شرکاء ہیں جو ہم نے گروپ بنایا کہ آپ وائس آف ریسرچ کے شرکاء بنیں، تو 550 لوگ ہیں جو ان سیشنز میں شریک ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نئے محققین کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کی نئی تحقیق ہے، بھلے وہ باہر سے ہوں، آئیں اپنی تحقیق پیش کریں اور لوگ اس پہ سوال کریں۔ یہ ہمارے یوٹیوب پہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ انیشیٹو ہم نے شروع کیا تھا کہ گاندھی صاحب پہ جتنی تنقیدات ہوتی ہیں اس کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے نشر کریں تاکہ لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہم پہ تنقیدات کیا ہو رہی ہیں اور ہم کیسے ان کا جواب دیتے ہیں۔ تو اب تک 900 سے زائد تنقیدات کو ہم نے وہاں پر شائع کیا ہے، اور یہ صرف اشاعت نہیں ہوتی، اس کی کیٹیگریشن ہوتی ہے، تصوف سے متعلق تنقیدات، فقہ سے متعلق تنقیدات، کلام سے متعلق تنقیدات، تو ڈیڈیکیٹڈ اس کے لیے ٹیم بنائی ہوئی ہے، بندے ہیں وہ پورا دن نظر رکھتے ہیں، فیس بک پہ، کسی جرنل میں کوئی تحریر جو ہم پہ کرٹیسزم ہو ہم اس کو اپنے پلیٹ فارم پہ نشر کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم پہ یہ کرٹیسزم ہوا ہے، اور پھر ہم صحیح موقع پہ اس کا صحیح طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ یہ اس ویب سائٹ کو جو اس کا میں نے ذکر کیا تھا اس کے کافی سارے فیچرز ہیں، آپ اس کو انشاءاللہ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر اس ادارے میں جیسے میں نے بتایا کہ ہم تاریخی تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو ادارے میں جا بجا اس کی غمازی اور علامت نظر آتی ہے۔ یہ ہم نے ویڈیو گیلری بنائی ہے، یہ پھر اس طرح سے آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک گیلری ہے، تو ایک اور گیلری جو اس وقت بالکل تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے، جو بڑے دبستان شبلی کے علماء تھے، ان کے بعد جو سیکنڈری قیادت پیدا ہوئی اور انہوں نے بھی بہت غیر معمولی کام کیا، ان کی دنیا میں کہیں پر کوئی شناسائی، کوئی پذیرائی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اس پس منظر میں اٹھے تھے اگرچہ وہ اس پر مرتکز نہیں رہے،
لیکن ان کی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خود ہماری آڈینس اور دنیا تک بہت خیر کا. تو ہم نے اب انشاءاللہ اس قریب اس دیوار پہ 4 نئے محققین کی تصویریں بن رہی ہیں. 2 کی یہاں پر ہیں, 2 کی بن چکی ہیں, اور اگلے مہینے ان کا اجرا ہوگا. اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے, بہت بڑے دائی. اور اسی طریقے سے یہ خرم مراد صاحب ہیں, مولانا مودودی کی تحریک کو یہ علمی طور پہ آگے لے کے بڑھے, ان کے مجتہد فی المذہب. پھر خالد مسعود صاحب ہیں جو مولانا اصلاحی کے شاگرد تھے. اور چوتھے الطاف احمد اعظمی صاحب ہیں جو ہندوستان کے اندر ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا, اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی کتب ہم تک پہنچائیں. اور ابھی گزشتہ دنوں گاندھی صاحب نے جس طرح ان کو دیکھا اور ان کی علمی عظمت کا ہمارے یہاں اسی دبستان کے آدمی ہیں, اسی نظم قرآن پہ انہوں نے کام کیا. 34 سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور ایسے بڑے محقق اور عالم, لیکن اس درجے میں دنیا کو علم نہیں. تو ہمارے سینٹر کی یہ کوشش ہے کہ دبستان شبلی کی پوری قیادت, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی, لوگ عام طور پہ اپنی جو ان کو حاصل ہیں جو چیزیں ان سے واقف نہیں ہوتے. دبستان شبلی کے علماء نے اب تک 850 سے زیادہ کتابیں لکھی, 850 سے زیادہ کتابیں لکھی. اور ان میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر آگے اس فکر کو آگے بڑھایا اور ان کی کتابیں لکھی. یہاں پر ہم نے گزشتہ دنوں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا, خصوصی طور پہ پاکستان سے بلایا ان کی 37 سالہ خدمات کے اعتراف میں. تو ہماری کوشش, اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ گزشتہ 12-15 سال سے وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. مولانا اصلاحی کی تفسیر ہے تدبر قرآن 9 جلدوں میں, اس کا انگریزی میں ترجمہ, تو وہ بھی گزشتہ ہفتے الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے 9 جلدوں میں. المورد پاکستان سے شائع ہوگا. اور اب یہ ہمارے حدیث پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. شہزاد صاحب سے کون واقف نہیں ہے, 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف. تو ہماری کوشش ہے کہ اس فکر کے لیے جن لوگوں نے اپنا جان مان دیا ہے, جوانیاں گھلائی ہیں, ان کے بڑھاپے کو ہم آسان بنائیں, اور ان کی اس ادارے سے یعنی ان کی تمام معاشی فراغت کا بندوبست بھی کریں, اور اس لائف میں جس جگہ پہنچ کو ڈگنیٹی, ایک مقام چاہیے, وہ بھی دیں. تو پہلی دفعہ المورد کی تاریخ میں یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کی تقریب کا ہم نے یہاں پہ انعقاد کیا. خاتمہ کرتے ہیں بس, یہ انشاءاللہ دنیا بھر میں سیشنز ہوتے ہیں. یہ ہمارے مولانا عمار خان ناصر صاحب ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور یار اور روایات پر کام ہے جو صحابہ کے اقوال تھے. اس طرح حدیث پہ کام ہوا, اسی طریقے سے صحابہ کے آثار, ان کی اپنی ٹیم ہے علماء کی جن کے ساتھ مل کر یہ تحقیقی کام کر رہے ہیں حدیث پروجیکٹ کی طرح. ان کے پوڈ کاسٹ بھی ہوتے ہیں. ہم نے دنیا بھر میں اپنے اسکالرس کے لیے اسٹوڈیوز بنائے ہیں, کراچی میں, لاہور میں, ملیشیا میں, انڈیا میں, ہر جگہ پر اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈیوز ہیں. اسکالر کے گھروں میں اسٹوڈیوز بنائے ہیں, وہ اٹھ کے کمروں میں جاتے ہیں, پوری ٹیمیں ہیں, ان کی ہر چیز ریکارڈنگ ہوتی ہے, اور وہ پھر اٹھ کے ہمارے چینل کے اوپر. عمار صاحب کے لیے بھی اسٹوڈیو ہے, اسی طرح سے ہمارے معیز امجد صاحب, ان کے لیے بھی وہاں پر اسٹوڈیو ہے. عمار صاحب سوالات کا سیشن کرتے ہیں. تو ہر عالم کو ہم نے کوشش کی کہ جو اس کی دلچسپی کی چیزیں ہیں اس میں ان کو آگے ہم بڑھاتے رہیں. جو پاکستان اور افغانستان کے مابین اور طالبان کے پس منظر میں جو مسلح کشمکش ہے, اس میں اپنی بات کو دنیا کے سامنے رکھنے کا موقع ملے. تو مجھے مدعو کیا گیا تھا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایونٹ کے دوران, ایک ہائی لیول آفیشل سائڈ ایونٹ ہوا, تو وہاں پر میں گیا تھا. وہاں مجھے موقع ملا, وہاں دنیا بھر کے جو پالیسی ساز لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوئی. اور اسی پس منظر میں ابھی وہ اگلا قدم یہ ہے کہ پیرس میں انہوں نے مدعو کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو بتایا جائے. کچھ لوگ اس پر مجھ سے نالاں بھی ہوئے کہ بھئی آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ مسلمانوں ہی کی یہ کمزوری کہ ہمارے دین میں یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے کیوں بتایا. تو بڑا اچھا جواب دیا گاندھی صاحب نے کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ حق کی شہادت دو اگرچہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو. تو میں نے دنیا کے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس دین اسلام کی آپ کے سامنے ترویج کی جا رہی ہے وہ حقیقی دین اسلام نہیں ہے. اور جو دین اسلام ہے وہ دنیا کے لیے راحت اور آسانی پیدا کرتا ہے. یہ تشدد و بربریت جو ہمارے ہاں مسلح دینی سیاسی مذہبی جماعتوں نے پیدا کی ہوئی ہے, اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بس اس پس منظر میں یہ کچھ کارکردگی تھی.